السلام علیکم میرے سارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور واقعہ سنیں گے، تو چلیں اپنے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ واقعہ شروع ہوتا ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے، جہاں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ کیا تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم نے کہا، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے اسواس تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، مجھے آپ کے حکم اور آپ کے فیصلے سے کوئی انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ اس ملزم نے کہا، مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدے کو مکمل کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابوذر غفاری کے مطمئن پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے؟ خلیفۃ رسول نے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشرین خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کو ابوذر رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 بار مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوں گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور ہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے تو اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شربور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا، میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا ہے اور موت سے پہلے اس نے میرے پاس ایک سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا صرف مجھے ہی علم تھا، بس میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی ہے جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا آپ کا یہ واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے اس کی ضمانت نہ دی تو کل قیامت کے دن رب کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا، صرف اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی تھی، حالانکہ میں اسے بالکل نہیں جانتا اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔
بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ یہ وعدہ پورا کرنے ضرور آئے گا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی تھی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلودہ ہو گئے۔ مدعو نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا قتل اس کو معاف کیا۔ تو آپ کو میرا آج کا واقعہ کیسے لگا؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔